بلند کرتے. وہاں پر تو کوئی طاقت کا اظہار نہیں تھا, وہاں پر خوشی کا اظہار تھا کہ ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں, صحابہ کرام کے عمل کی روشنی میں اور علماء کے اقوال کی روشنی میں ہم نے حق کو پا لیا ہے اور صحیح مسئلہ ہم نے جان لیا ہے, مدون کر لیا ہے. سو خوشی کے موقع پر بھی نعرے لگائے جانا یہ آج کی بات نہیں ہے, اب سے 1300 اور 1350 سال قدیم سے یہ عمل ہوتے آ رہا ہے. تو میلاد کے موقع پر ریالی کا اہتمام کرنا اور میلاد کے موقع پر آپ کیا کہتے ہیں نعروں کا بلند کرنا, یہ بالکل جائز ہے, درست ہے, یہ درست عمل ہے. اور آپ دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا بھر میں جہاں پر بھی روڈ شو ہوتے ہیں یا دنیا بھر میں جہاں پر بھی ریالیاں نکالی جاتی ہیں, اور مسلمانوں کی بھی ہوتی ہے, غیر مسلمانوں کی بھی ہوتی ہے, اور سارے لوگ کی ہوتی ہے, اور دنیا کے ہر مقام پہ ریالیاں نکالی جاتی ہے, ہر ریالی میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ جب جمعیں کثیر ہو جاتا ہے, تقریباً بتا رہا ہوں میں, اکثر کی بات بتا رہا ہوں, جب ریالی کا اہتمام ہوتا ہے تو ساتھ میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ اور اختلاف وغیرہ, ہلچل اور افراتفری وغیرہ ہوتی ہے. لیکن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر نکالے جانے والے ریالیاں حیدرآباد میں تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ انٹرنیٹ کھول کر دیکھیں یا آپ ٹی وی پروگرامز میں دیکھیں, آپ مصر میں ریالی نکالی جاتی ہے, تیونس میں ریالی نکالی جاتی ہے, الجیریا میں نکالی جاتی ہے, جزائر میں نکالی جاتی ہے, امریکہ میں نکالی جاتی ہے, فرانس میں نکالی جاتی ہے, اسپین میں ریالیوں کا اہتمام ہے, ترکی میں ریالیوں کا اہتمام ہے, ایتھیوپیا میں ہے, صومالیہ میں ہے, مصر میں ہے, اور کیا کہتے ہیں آپ کو دنیا کے عراق میں ہے, ایران میں ہے, پاکستان میں ہے, ہندوستان میں ہے, بنگلہ دیش میں ہے, اور دنیا کے کتنے ممالک ایسے ہیں. اب کیا پروگرام میں اتنا وقت نہیں ہے کہ میں سارے ممالک کے نام بتاؤں. اتنے سارے ممالک میں سارا عالم اسلام ریالیاں نکال رہا ہے, لیکن کسی میلاد کی ریالی میں گڑبڑ نہیں ہوئی. کبھی عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کے خوشی میں نکلنے والے لوگ کبھی گڑبڑ نہیں کیے, نہ کوئی غلطی کا جواب انہوں نے غلطی سے دیا. نہیں, کیوں؟ کیونکہ وہ رحمت للعالمین کی خوشی میں نکلے ہیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے آئے ہیں, پیس قائم کرنے کے لیے آئے ہیں, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نکلنے والے وہ نوجوان حضور کے رحمت للعالمین کے رحمت کو منانے کے لیے نکلے ہیں, تو وہ گڑبڑ نہیں کر سکتے. یہ پیسفل طریقہ ہے. پھر ہم ساتھ میں یہ بھی غور کریں کہ ریالی کا نکلنا, اس پہ سوال جواز اور عدم جواز کا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ریالی تو خود صحابہ کرام نے نکالا تھا, اور اس لیے بھی سوال نہیں ہو سکتا کہ جو پہلے میں حدیث شریف پیش کرا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا یجمع اللہ امتی علی ضلالہ, اللہ تبارک و تعالی میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرتا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا کے اقطار میں, دنیا کے تقریباً 1-2 ممالک کو چھوڑ کر سارے کے سارے ممالک اور علماء کی اکثریت اس میں ریالی نکالتی ہے, یا کم از کم اگر ریالی میں نہیں نکل کر آتے علماء تو ریالی کی تائید تو کرتے ہیں. ہاں, اس کے آداب ہے, انشاءاللہ تعالی ہم وہ آداب ضرور بیان کریں گے, لیکن وہ آداب کے ساتھ اگر ریالی کا اہتمام کیا جاتا ہے اور نعروں کو بلند کیا جاتا ہے تو یہ بالکل درست طریقہ ہے, اظہار خوشی کے لیے نہایت مؤثر طریقہ ہے, اور اس پر کوئی آدمی بھی ممانعت نہیں کر سکتا, دنیا کی کوئی قوم اس پر ممانعت نہیں کر سکتی ہے. یہ مسلمانوں کا اپنا حق ہے اور یہ طریقہ پر امن ہے اور نہایت مفید ہے. یعنی صاحب, جیسا کہ ابھی جلوس اور نعروں سے متعلق آپ نے تشفی بخش جواب عنایت فرمایا ہے, اس خصوص میں 12 ربیع الاول شریف عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمن میں جو سجاوٹ اور جھنڈیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے, اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیے, سجاوٹ اور جھنڈیوں کا جو اہتمام کیا جاتا ہے یہ ایک مسلمانوں کی طرف سے اظہار خوشی کے لیے کیا جانے والا عمل ہے. اور میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ایک بیک گراؤنڈ یاد دلاتے ہوئے میں چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت مبارکہ ہوئی ہے تو اس وقت کے حالات میں علماء کرام یہ ذکر کرتے ہیں, روایتیں ایسے ملتی ہیں, اور سیدتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا اور میں دیکھی کہ سارے آسمان کے ستارے قریب قریب آ گئے, میں دیکھی کہ فرشتے ہواؤں میں اڑ رہے تھے. سبحان اللہ. پھر آقا یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے, اور ساری روایتیں ملتی ہیں کہ ایک جھنڈا مشرق میں لگائے, ایک جھنڈا مغرب میں لگائے, اور ایک جھنڈا کیا کہتے ہیں خانہ کعبہ کی چھت پر لگائے ہیں. سو جھنڈوں کا اہتمام فرشتوں نے کیا ہے, اور ستاروں کا قریب ہو جانا یہ خود ایک لائٹنگ کی علامت تھی کہ نہ صرف زمین پر بلکہ آسمانوں پر بھی اس کی خوشیاں منائی جا رہی تھی. اور اتنا نور چمکا, اضاءت به قصور الشام, روایتوں میں الفاظ آتا ہے, ابھی بھی سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک ایسا نور چمکا کہ ملک شام کے محلات چمکنے لگ گئے, تو ساری دنیا منور ہو گئی ہے. تو اب اس ضمن میں ہمارا یہ سجاوٹ کا اہتمام کرنا, ناظرین کرام, اور لوگوں کا یہ اہتمام کرنا, یہ اسی کی یادگار ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں کسی
کسی کی خوشی کے موقع پر سجاوٹ کا اہتمام کرنا یہ ایک انسان کا فطری عمل ہے۔ آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں سب کچھ تو رہتا ہی ہے، بیٹھنے کی جگہ، اٹھنے کی جگہ، دالان، دیوان خانہ، سب کچھ رہتا ہے، لیکن ایک خاص مہمان کی جیسا آنے کی اطلاع مل جاتی ہے، صاف صفائی کا اہتمام الگ ہو جاتا ہے، گلدستے کو صحیح سٹ کر دیا جاتا ہے، پردے اگر میلے ہیں تو دھو کر لگا دیے جاتے ہیں، اور جھاڑو جھٹکا اثر نو کر دی جاتی ہے، یہ سارے اہتمامات ہوتے ہیں۔ عید الفطر کا موقع آتا ہے، گھر دھویا جاتا ہے، عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، گھر سجایا جاتا ہے، ایک گھر میں شادی ہوتی ہے تو کسی کو فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ اپنے گھروں پر لائٹنگ کا اہتمام کرنے لگتے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ اظہار مسرت کے جو طریقے ہوتے ہیں یہ فطرت کے تقاضے ہیں، اگر ایک حد کے اندر یہ رہ کر کیے جاتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر جھنڈوں کا کثرت سے لگانا یہ بالکل جائز عمل ہے، اور کیا کہتے ہیں، روڈوں کو سجانا، گلیوں کو سجانا، مکانات کو سجانا، گھروں کے اندر صفائی کا اہتمام کرنا، گھروں کے باہر صفائی کا اہتمام کرنا، بھلے صفائی کرنے سے کون سے مسلمان کو ہم روک سکتے ہیں؟ اگر خصوصیت کے ساتھ آقا کے نام پر اگر لوگ صفائی کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، سجاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ہاں اگر کوئی بگاڑتا ہے تو اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ بگاڑ کیوں رہا ہے، دیواروں کو گندے کیوں کر رہا ہے، میلے کیوں کر رہا ہے، اگر کوئی کلرز آڑے ٹیڑے ڈال کر خراب کر رہا ہے یا روڈ پر کچرا ڈال رہا ہے تو اس میں اعتراض کیا جا سکتا ہے، سجانے پر بھلے کیسے اعتراض ہو سکتا ہے؟ ارے حکومتیں تو ہزاروں کروڑوں روپے خرچہ کر کر گھاس اور کروٹین لگاتی ہے، راستوں کو سجاتی ہے، فٹ پاتھوں کو کلر کرایا جاتا ہے اور سجاوٹوں کے اہتمام کیے جاتے ہیں۔ صفائی کے لیے اور سجاوٹ کے لیے تو بڑے بڑے بجٹ ہوتے ہیں حکومتوں کے اندر، اگر ہم عام موقع پر سجاوٹ کا اہتمام کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر خصوصی اہتمام کرتے ہیں تو اس میں اختلاف کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اختلاف کرنا ہو تو دیگر معاملات میں اختلافات کیے جا سکتے ہیں، اس معاملے میں تو اختلاف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور جھنڈے لگانے کی بارے میں بعض لوگ بولتے ہیں کہ یہ جھنڈا کیوں لگایا جاتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہندوستانی ہندوستان کا جھنڈا لگاتا ہے، اور پاکستانی پاکستان کا جھنڈا لگاتا ہے، سعودی سعودی کا جھنڈا لگاتا ہے، مسلمان اسلام کا جھنڈا نہیں لگایا تو کس کا جھنڈا لگائے گا؟ اگر مسلمان جھنڈا لگائے تو اللہ کا نام لکھ کر لگائے گا، اللہ کے رسول کا نام لکھ کر لگائے گا، اپنے اولیاء کے، اللہ کے اولیاء اور محبوب بندوں کے نام لکھ کر لگائے گا۔ لوگ بولتے ہیں کہ ولی کا نام کیوں لکھا گیا؟ یہ نعرے تکبیر اللہ اکبر کے جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، سارے سڑکوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے جھنڈے لگائے جا رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ مسلمان اگر ان چیزوں کے جھنڈے نہیں لگائے گا تو بھلا جھنڈا کس کا لگائے گا؟ جس طرح وہ ہندوستانی ہونے کے اعتبار سے ہندوستان کا بسنے والا ہر مسلمان ہندوستان کا جھنڈا لگاتا ہے، ساتھ ساتھ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا اور مسلمان ہونے کے اعتبار سے وہ مسلمان ہونے کا جھنڈا لگاتا ہے، اور دوسرے جھنڈے تو وہ بھلے لگائے گا نہیں۔ ایسے رنگ اختیار کرتے ہیں مسلمان جس سے وہ اپنا اسلام کو ظاہر کرے، ایسے لکھت اس کے اوپر لکھتے ہیں جس سے ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ جھنڈا لگانا نہایت بالکل جائز ہے، درست طریقہ ہے اور لگایا جا سکتا ہے۔ ہاں اس میں تھوڑا سا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ کیا اہتمام ہوتا ہے؟ دیکھیے ہر ملک کا ایک نظام ہوتا ہے، آپ جب خوش ہوتے ہیں تو خوشی کا اہتمام کرتے ہیں، کوئی شادی خانہ آپ لیتے ہیں، ہم لیتے ہیں کوئی شادی خانہ کوئی تقریب کے لیے، تو شادی ہو جانے کے بعد پھر وہ سارے فنکشن کے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ سارا کچھ لے کر چلے جانا ہوتا ہے، کیونکہ پھر وہ دوسرے کام کے لیے استعمال ہونے والا ہے۔ ہندوستان ایک مختلف المذاہب والا ملک ہے، اس میں مسلمان ہی نہیں بلکہ اس میں ہندو بھی بستے ہیں، اس میں جین بھی بستے ہیں، بدھسٹ بھی بستے ہیں، عیسائی بھی بستے ہیں، سکھ بھی بستے ہیں، یہودی بھی بستے ہیں، دنیا کے بہت زیادہ اقوام اور بہت زیادہ مذاہب والے لوگ یہاں پر بستے ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ جیسے وہ اہتمام کرتے ہیں جھنڈا لگانے کا 12 ربیع الاول کو، پھر 12 ربیع الاول گزر جانے کے بعد اور خوشی کا دن اور یاد منانے کا دن جب گزر جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح وہ چڑھ کر جھنڈا لگایا ہے اسی طرح وہ جھنڈے کو نکال لے تاکہ دیگر لوگوں کو اس میں تکلیف نہ ہو۔ پھر دوسرا یہ کہ جب ہم کثرت سے جھنڈے لگا دیتے ہیں خاص دن منانے کے لیے، اگر اس کو اسی طرح ترک کر دیں تو پھر وہ جھنڈے بسا اوقات گر جاتے ہیں، اس پر کلمہ لکھا ہوتا ہے، وہ اسلام کی علامت ہوتی ہے، وہ حضور کی آمد کی علامت ہوتی ہے، اگر وہ زمین پر گر جائے تو اس کی بے ادبی ہو سکتی ہے، بے حرمتی ہو سکتی ہے۔ تو جھنڈے لگائے جائیں، کیا کہتے ہیں، روڈوں کو سجایا جائے، گلیوں کو سجایا جائے، مکانوں کو سجایا جائے، اور جس طرح ذمہ داری سے سجایا جاتا ہے اور سجانا اور یہ منانا سارا کچھ مستحب ہے، ایمان کو تازگی بخشنے والا ہے، تو اسی طرح سے نکال لینا بھی وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، اور پھر دوبارہ کام بھی آ سکتے ہیں، اس لیے اس کو نکال لیا جانا بھی نہایت ضروری ہوتا ہے۔ الغرض خلاصہ کلام یہ کہ یہ عمل بالکل جائز ہے اور اس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ مولانا، میلاد کے ضمن میں یہ جو امور خیر انجام دیے جاتے ہیں، جیسا کہ کھانے کھلائے جاتے ہیں، اور یہ کھانے کھلانے کے علاوہ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب نامہ شریف وغیرہ پڑھایا جاتا ہے. تو جتنے کار خیر امور خیر میلاد پاک کے ضمن میں انجام دیے جاتے ہیں، کچھ گوشوں سے یہ اعتراض کی صدا بلند ہوتی ہے کہ یہ جو کام ہے کھانا کھلانا ہو یا نسب نامہ پڑھنا ہو، اسے صرف میلاد کی حد تک ہی اس کی تخصیص کیوں کی جاتی ہے، بلکہ یہ کام تو سال بھر بھی ہونے چاہیے، سال بھر نسب نامہ شریف پڑھا جانا چاہیے اور سال بھر کھانا کھلاتے رہنا چاہیے. تو صرف اسے صرف میلاد پاک ہی کی طرف اسے خاص کیوں کیا جاتا ہے؟ تو کیا یہ اعتراض درست ہے؟ نہیں، یہ اعتراض بالکل درست نہیں ہے، بلکہ یہ اعتراض قابل قبول ہی نہیں ہے. یہ اعتراض بنتا ہی نہیں. یہ کہنے والوں کو چاہیے کہ وہ دوبارہ اپنے عقول کا جائزہ لے لیں اور دوبارہ حالات کا بھی جائزہ لے لیں. یہ کہنا کہ مسلمان صرف 12 ربیع الاول کو کھانا کھلا رہے ہیں، اہل سنت والجماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے صرف 12 ربیع الاول کو کھانا کھلا رہے ہیں، یہ نہایت غلط بات ہے. مسلمان تو 12 ربیع الاول کو بھی کھلاتے ہیں اور 11 ربیع الثانی کو بھی کھلاتے ہیں، رجب کے موقع پر بھی کھلاتے ہیں اور خاص راتوں میں بھی کھلاتے ہیں. رمضان میں بھی اہتمام ہوتا ہے، عام دنوں میں بھی اہتمام آئے دن ہوتا ہی رہتا ہے، مسلمان کرتے رہتے. ہاں 12 ربیع الاول کو اس میں کثرت ہو جاتی ہے اور یہ ایک فطری عمل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کی خوشی میں جب بکرے ذبح کر کے پکا کے کھانا لوگوں کو کھلائے ہیں، تو کیوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اس سنت پر ہم بھی عمل کر لیں. سبحان اللہ. تو طعام یقیناً بہترین عمل ہے اور یہ عمل سال بھر ہوتا رہنا چاہیے. اور 12 ربیع الاول کو حضور کی آمد کے دن یہ جب عمل کیا جاتا ہے تو نہ صرف کھلانے کا ثواب ملتا ہے، بلکہ حضور کی آمد کی خوشی میں کھلانے کی وجہ سے ثواب، دوسرا ثواب بھی مل جاتا ہے اور اس دن کے اہتمام اور خوشی کے اظہار کی وجہ سے زیادہ ثواب بھی ہو جاتا ہے. نسب نامہ پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا، آپ کے نسب پاک کی شان بیان کرنا، یہ ہو سکتا ہے دیگر کچھ لوگ اگر ہوں گے جو صرف 12 کے موقع پر کرتے ہیں، لیکن سارے عالم اسلام کے لوگ آپ دیکھیں، ہمارے یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ میں صرف ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ صرف بر صغیر کی بات کر رہا ہوں بلکہ عربستان کی بھی بات کر رہا ہوں اور دیگر اوقات کی بھی بات کر رہا ہوں. ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک میں نے ایمریٹس کا UAE کا جو قومی چینل ہے، دبئی کا قومی چینل ہے، وہ چینل میں کئی مرتبہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ اور نسب کی پاکی یہ رمضان المبارک میں کثرت سے بیان کی جاتی ہے، سارے دنوں میں کثرت سے بیان کی جاتی ہے. ہمارے پاس جلسے شب برات شروع ہوتا ہے، جی شب برات کا پروگرام شروع ہوتا ہے تو بھی نعت پڑھی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیان کیا جاتا ہے. شب قدر ہوتی ہے تو بھی بیان کیا جاتا ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے تو بیان کیا جاتا ہے. کوئی مقرر کی تقریر نعت سے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی نسب مبارک اور حضور کی شان بیان کیے بغیر ہمارا تو کوئی پروگرام ہی شروع نہیں ہوتا. تو یہ ہمیشہ اس کا اہتمام اہل سنت والجماعت اور سارے مسلمان تو اس کا اہتمام کرتے ہی رہتے ہیں، ایسا سال بھر ہوتا رہتا ہے اور اہل سنت والجماعت ہی کثرت سے کرتے ہیں. اور جب 12 ربیع الاول آ جاتی ہے تو پھر کچھ زیادہ ہی اہتمام ہو جاتے ہیں اور ہر گوشے سے نعت کی آواز سنائی دیتی ہے اور نسب پاک کے کیا کہتے ہیں، نسب پاک کے متعلق بیانات سننے میں آتے ہیں اور پھر کھانا پکانے کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے. یہ سارے چیزوں کے اہتمامات صرف 12 ربیع الاول کو ہی کیوں، یہ سوال کرنا ہی سرے سے غلط ہے اور بددیانتی پر مشتمل ہے. سوال کرنے والے کو چاہیے کہ وہ دوبارہ اپنی اصلاح کر لے، نیت کی اصلاح کر لے. وہ اس طرح کے اعتراض کرنے کا وہ مجاز نہیں ہوتا. سارے مسلمان ہمیشہ ہی کرتے ہیں، 12 ربیع الاول کو کثرت سے کرتے ہیں اور اس دن کھانا کھلانا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس یاد میں. جزاک اللہ مولانا. ہمارے آج کے اس پروگرام کا آخری